باتیں تو کئی طریقے سے لوگ نکلوا دیتے ہیں. مجھے اب آج کل جو ہو رہا ہے یہ سارے فیک اکاؤنٹ کھلائے ہیں ان لوگوں نے آرمی کے خلاف کرنے کے لیے. اور اس کے بعد آپ کے وہ جو آپ کے جو ٹرینڈ صحافی ہیں, ایک صحافی صاحب ہیں, انہوں نے وہ ڈال دیا. جس نے ٹویٹر پہ ڈالا ہے اس کے 50 فالوورز ہیں, اور آگے جس نے ڈالا ہے اس کے لاکھوں ہیں. بٹ صاحب یہ کریڈٹ دینے دیں, یہ میرے خیال پی ٹی آئی والوں نے بھی ماشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوئی. انہوں نے بھی ہر ایک کو گالی گلوچ یہ وہ آپ بھی جانتے, ٹرولنگ تو وہاں سے بھی شروع ہوئی ہے. تو خیر وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. وہ جنگ لگی ہوئی ہے گمسان کی جنگ میں. میں تو کہتا ہوں ہر چیز جائز ہوتی ہے. آپ آتے ہیں بٹ صاحب کہتے ہیں جی گمسان کی جنگ میں ہر چیز جائز ہے, کیونکہ یہ لوگ یہی کرتے رہے نا. یہ ایک مافیا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں نے ابھی خان صاحب کو ویسے ہی بھیجا. میں نے کہا میں نے آپ کو بار بار کہتا ہوں یہ مافیا ہے, یہ پوائزن آئی ہیں. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان 3-3.5 سالوں میں آپ آتے جاتے رہے ہیں, خان صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, کوئی خان صاحب نے بھی غلطیاں کی ہیں یا سارا قصور باقی لوگوں نے؟ کچھ کی ہیں, میں نے ان کے منہ پہ کہا ہے کہ کیا غلطیاں کی ہیں. وہ اب میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, فائدہ کوئی نہیں اس کا. اب وہ بات تو پرانی ہوگی نا. لیکن انہوں نے سب سے بڑی یہ غلطی کی ہے, ان کو پکڑا نہیں ہے. جب ایاز صادق اسمبلی کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی ان کی, آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کی, میں نے اس کو میسج بھیجا. میں نے کہا یہ بیان کے بعد قومی اسمبلی کے باہر پولیس کھڑی ہونی چاہیے اور ایاز صادق کو گرفتار کرنا چاہیے. نہیں کیا. کس نے کیا کیا نہیں بولا. آج کل چل رہا ہے دوبارہ بےزتی کروا رہے ہیں سب لوگ. چاہے وہ اچھی خاصی مطلب لوگ بولنے کو بول رہے تھے, اب دوبارہ ریپیٹ ہو گیا. چاہے وہ خواجہ آصف ہے, چاہے وہ مریم نواز, ان سب کو اس وقت پکڑنا چاہیے. اچھا یہ بھی ایک انڈرسٹینڈ ہے کہ خان صاحب کی سب سے لڑائی ہے اور وہ اس بات پہ خوش بھی ہیں, ان کے فالوور بھی خوش ہیں. فوج سے بھی لڑائی ہے, میڈیا سے بھی لڑائی ہے, عدالتوں سے بھی لڑائی ہے, پارلیمنٹ میں بھی لڑائی ہے, اپوزیشن سے بھی ہے, سب سے ہے. عدالتوں سے دخل نہیں ہے, نہ آرمی سے بھی ایسی. عدالتوں سے خوش نہیں ہے کیونکہ کچھ کہتے بھی رہتے تھے. کچھ عدالتیں ہیں, لاہور کا ہائی کورٹ کیا ہے. نہیں مطلب وہ کہتے ہیں کہ ساری عدالتیں آپ کی مرضی کے فیصلے دیں یا نہیں. یہ بات یہ نہیں ہے, عدالتوں کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے. عدالتوں کے فیصلے بھی چل رہے ہیں, سارا کچھ ابھی چل رہا ہے. اور فوج کے ساتھ بھی کوئی ایسی زیادتی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں وہ انڈیا کے خلاف بھی نہیں ہے, وہ امریکہ کے خلاف بھی نہیں ہے. میں جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ بالکل کسی کا دشمن نہیں بننا چاہتا. اچھا ابھی امریکہ کی آپ نے بات کی, رجیم چینج, آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل رجیم ہوتی ہے. میں آپ کو ابھی امریکہ نے چینج کروایا ہے عمران خان کو, کہاں نہیں کروایا انہوں نے. ہم عمران خان کی بات کریں, یہ عمران خان صاحب کو آپ کا خیال ہے امریکہ نے چینج کروایا؟ بالکل. میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو. آپ کہتے ہیں آپ آزاد ہو گئے 1947 سے, آپ آزاد نہیں ہوئے. دس کنٹری از رولڈ بائی امریکن تھرو پاک آرمی, باقی پپٹس ہیں. اس میں خان صاحب بھی ہیں, خان صاحب بھی بنے پپٹ اس میں, بالکل بنے. آپ دیکھیں نا, ایک اپوائنٹمنٹ آتی ہے, یہ میں خان صاحب نے نہیں مجھے بتایا, لیکن مجھے لوگوں نے بتایا. آپ بیٹھے تھے اس میٹنگ میں, آپ اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ایک اپوائنٹمنٹ آتی ہے, فوجیوں کی طرف سے 3 نام آ جاتے ہیں, اس کو رکھ لیں, چاہے وہ سی او, چاہے وہ کارپوریشن کا ہیڈ ہو, کچھ ہو, وہ اپنا بندہ فٹ کرا. تو نہ کریں نا, وہ پرائم منسٹر آف پاکستان, ایگزیکٹو پاور. تو اب جب جب انہوں نے ماننا بند کیا تو کیا ہوا, واپس آ گئے. آپ کو پتا لڑائی کہاں سے شروع ہوئی, آپ کو بھی پتا ہے, آپ ماشاء اللہ اندر کی باتیں ساری جانتے ہیں, بس تھوڑا سا اس وقت لڑائی آپ کہیں گے اس سے ہوئی ہے, اس سے بھی نہیں. میں اور کہہ رہا ہوں, میں ان کی بات نہیں کہہ رہا, وہ تو بعد میں لیٹر ہے نا, جس کی وہ جنرل فیض صاحب کی بات کر رہے ہیں. پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا جو پہلے جو لڑائی شروع ہوئی وہ عثمان بزدار صاحب پہ شروع ہوئی. خان صاحب نے عثمان بزدار والی بات مانی, باقی مانتے گئے ہیں ساری. مجھے ایک چیز بتائیں, خان صاحب نے یہ ان سے کہا تھا کہ آپ جتنی پوسٹنگ ٹرانسفر چیف لگوانا ہے, آئی جی لگوانا ہے, کچھ لگوانا ہے, بھیج دیتے ہیں ریکمنڈیشن. انہوں نے کہا جتنے یہ میرے کام ہے, آپ میرے کام میں اتنی مداخلت کر رہے ہیں, تو اگر آپ کے کام میں مداخلت کروں تو پھر انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. یہی بات نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے کہ جناب کہ آپ جو ہے ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں, ہم پھر آپ کے میں نے پہلی بار ختم کر دی کہ دس کنٹری از رولڈ بائی امریکہ
सूप पी के पाक आर्मी आप हमारे माई बाप है ना, आप जो भट्ट साहब ने बताया अमेरिकन है, आप हमारे माई बाप है। नहीं, उस वक्त फिल्टर ऑफ लेसर गार्ड तो आप हम समझते हैं। हैं आप आजाद हो गए हैं, आप आजाद नहीं हुए। हम आपके गुलाम है भट्ट हाँ, साहब। मुझे मान नहीं, लेते हैं। मुझे एक चीज बताएं, इंडिया क्यों नहीं करता ऐसे? उसके 600 अरब डॉलर के उसके वो है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है। अच्छा वो फिर चाइना के खिलाफ लड़ता भी है, इंडिया अमेरिका के लिए। आप लड़ते हैं चाइना के कहाँ खिलाफ? लड़ा जी उसने? वो लद्दाख में जंग लड़ी लद्दाख में उन्होंने डंडों से मार मार के चलो, बुरा हाल कर दिया। जो भी हो, अमेरिका तो खुश है ना उनसे। वो ये उसके डंडों 600 और चपेड़े मार के उनको बर्बाद कर दिया। नहीं, वो अमेरिका के लिए एक प्रॉक्सी के तौर पर वो पूरे एशिया में उसको कर्टेल तो करते हैं, हम तो नहीं, नहीं करते, कर्टेल, हमारा चाइना से दोस्त ही है। कर्टेल। अच्छा चले आगे चलते हैं सर उस पे। अब जरा इमरान खान साहब के उस पे आ जाते हैं, खानों पे आ जाते हैं, लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर शो। क्या है कि इमरान खान साहब के बारे में मशहूर है कि खानों के बहुत शौकीन है और आपसे बेहतर खाना कोई पकाता नहीं, दोस्ती की एक वजह नहीं, ये भी है। ये बात नहीं है। खान साहब को आप लोग ठीक है, आप लोग मेरा खाना खा के बड़ा खुश हो जाते हैं, जो भी है लेकिन ये एक मुझे पता है कि उनको मीट बहुत पसंद है, तो वो स्टेक खाना बड़ा पसंद करते हैं या गोश्त खाना बड़ा पसंद करते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन खाना बिल्कुल उनको पसंद है, वो खाते हैं, बड़े टका के खाते थे। अब उस लेवल का नहीं खाना खाते। अच्छा, अब एक्सरसाइज वो नहीं रही ना। अच्छा, तो हम तो सोचते थे कि ये इतना खाना जो खाया है इन्होंने, ये किस पेट में, क्या पेट कुछ वहीं फ्लैट ही होता था तो इस लिहाज से वो बड़े जबरदस्त आदमी है, बड़े। अच्छा, आप यहाँ से जब जाते हैं न्यूयॉर्क से मिलने के लिए खान साहब की, अपने जो यार दोस्त हैं, फैमिली भी है, हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आपका चक्कर लगता है, तो आप यहाँ से ही सारा वो मीट और मिसाले और चीजें लेके जाते? पीपल वुड बी वेरी इंटरेस्टेड। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि आज से नहीं हो रहा कि वो प्राइम मिनिस्टर बने तो हम कर रहे हैं। हम पिछले 20-22 साल से ये काम कर रहे हैं। तो स्टेक यहीं से लेके जाते हैं? स्टेक यहाँ से लेके जाते हैं, और शुक्र है कि आप लोगों ने भी वो स्टेक खाए हुए हैं। आप ये नहीं कह सकते आप ये नहीं कह सकते जी। मैं तो पहले कह चुका हूं सर, आपने मैं भट्ट साहब का बता दूं, भी तारुफ करवा दूं। भट्ट साहब जो है ना, ये खिला के खुश होते हैं लोगों को। बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब लोगों को खिलाएं दस्तरखान पे। ये इस्लामाबाद में आएंगे अपने यहाँ, वहाँ पे अली जफर साहब इनके अजीज भी हैं, दोस्त भी हैं, उनके यहाँ ठहरेंगे, फिर 8-10 दोस्तों को बुलाएंगे। भट्ट साहब से हमारी बड़ी पुरानी याद है। फिर खाना खिलाएंगे और खुद सर्व करेंगे, और फिर आखिर पे कहेंगे हुण तुसी मेरी तारीफ करो, मैं किस तरह से इज वन ऑफ द बेस्ट कुक्स। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं सर, आप लोगों को खिलाकर खुश होते हैं भट्ट साहब, ये मैंने देखा। अल्लाह का चेहरे शुक्र पे खुशी होती है। अमेरिका से आप स्टेक ले जाते हैं, मीट ले जाते हैं, वहाँ मीठे खिला, बड़ी सारी